السلام علیکم پیارے دوستو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا سے پردہ فرمائے ابھی 50 برس ہی گزرے تھے کہ یزید کی ظالم فوجوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام اور آپ کے خاندان کو کربلا کے مقام پر حالت سفر میں ہی شہید کر دیا۔ یہ پورا واقعہ کیا ہے، آج اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر دور خلافت کا اختتام ہوا تو بادشاہت کی ابتدا ہوئی، اور یہ ابتدا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوئی۔ جب 60 ہجری میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو یزید کو ان کا جانشین مقرر کیا گیا۔ یزید جب تخت نشین ہوا تو اسے یہ فکر لاحق ہوئی کہ اس کو حضرت امام حسین علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں سے بیعت کی ضرورت ہے، کیونکہ ان حضرات نے یزید کو تخت کا ولی عہد تسلیم نہیں کیا تھا۔ بس یزید کو یہ فکر تھی کہ اگر ان حضرات نے میری بیعت نہ کی تو عراق میں میرے خلاف بغاوت ہو جائے گی، اور اگر حضرت امام حسین علیہ السلام یا ان کے کسی ساتھیوں میں سے خلافت کا دعویٰ کیا تو یزید کو کوئی بھی ولی عہد نہیں مانے گا۔ یزید کو اپنے تخت کی فکر لاحق تھی، اس لیے اس نے مدینہ منورہ کے گورنر ولید بن عقبہ کو ایک خط لکھ کر بھیجا، اور اس خط میں یزید نے حضرت امیر معاویہ کی وفات کی خبر دی اور سخت الفاظ میں یہ تاکید کی کہ اس کی بیعت کی جائے۔ مدینہ منورہ کے گورنر ولید بن عقبہ نے یہ خط حضرت امام حسین علیہ السلام کو پڑھ کر سنایا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے حضرت امیر معاویہ کی وفات کی خبر سن کر غم کا اظہار کیا اور یزید کی بیعت سے انکار کیا، کیونکہ آپ علیہ السلام یہ مانتے تھے کہ یزید کی تقرری بالکل اسلامی اصولوں کے خلاف ہوئی ہے، اس لیے وہ یہ مناسب نہیں سمجھتے کہ وہ یزید کی بیعت کریں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے اہل و عیال کو لے کر مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ مکہ مکرمہ پہنچنے پر لوگ جوق در جوق آپ علیہ السلام سے ملنے اور آپ کی زیارت کا شرف حاصل کرنے کے لیے آنے لگے۔ دوسری طرف اہل کوفہ کو جب یہ بات پتہ چلی کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا ہے تو اہل کوفہ نے ہزاروں کی تعداد میں حضرت امام حسین علیہ السلام کو خطوط لکھے، جس میں یہ کہا کہ یہ خلافت کی مسند آپ کے لیے خالی ہے اور ہم آپ علیہ السلام کی بیعت کریں گے اور اپنی جانیں بھی آپ پر قربان کریں گے، آپ یہاں تشریف لے آئیے۔ جب آپ علیہ السلام نے اہل کوفہ کے یہ محبت بھرے جذبات دیکھے تو اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ کی طرف بھیجا تاکہ درست حالات معلوم کر کے آئیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے مسلم بن عقیل سے فرمایا کہ کوفہ جا کر مجھے اطلاع دینا، اگر حالات درست ہوئے تو میں وہاں آ جاؤں گا، اور اگر حالات سازگار نہ ہوئے تو آپ بھی واپس آ جائیں۔ وہاں جا کر مسلم بن عقیل نے جب اہل کوفہ کی بے پناہ محبت اور عقیدت دیکھی تو حضرت امام حسین علیہ السلام کو بتایا کہ یہاں بہت سارے لوگ آپ کے منتظر ہیں، میرے ہاتھ پر تو انہوں نے بیعت کر لی ہے، لیکن یہ آپ کی تشریف آوری کے منتظر ہیں۔ اب یہاں پر مسئلہ کچھ یوں درپیش تھا، آپ علیہ السلام کی شہادت کی پیش گوئی تو پہلے سے ہی تھی، تو آپ علیہ السلام کے ساتھیوں کو شک تھا کہ شاید ابھی یہ وہ موقع ہے کہ آپ علیہ السلام کو شہید کر دیا جائے گا۔ بہت سارے اکابر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ السلام کے کوفہ جانے سے متفق نہیں تھے، انہیں شہادت کا ہی اندیشہ تھا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے یہی مناسب سمجھا کہ کوفہ کی طرف سفر کیا جائے، کیونکہ آپ علیہ السلام یہ مناسب سمجھتے تھے کہ اگر میں وہاں نہیں گیا تو مجبوراً اہل کوفہ کو یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنی پڑے گی، اور نتیجتاً اہل کوفہ مستقبل میں یہ گلہ کریں گے کہ ہم نے تو حضرت امام حسین علیہ السلام کو مدد کے لیے پکارا، لیکن آپ علیہ السلام نہ آئے، اور مجبوراً ہمیں یزید کے ظلم و ستم سے بچنے کے لیے
یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنی پڑی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے 82 ساتھیوں کے ہمراہ 3 ذی الحجہ کو عراق کی طرف سفر کے لیے روانہ ہوئے۔ راستے میں آپ کو اہل کوفہ کی بدعہدی اور مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر موصول ہوئی۔ یہاں پر آپ کے بہت سارے ساتھیوں نے یہ رائے دی کہ ہمیں واپس ہو لینا چاہیے، اہل کوفہ کے وعدوں پر اعتبار نہیں کرنا چاہیے، لیکن بالآخر یہی طے پایا کہ سفر کو جاری رکھا جائے، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ہمراہ ایک مقام پر پہنچے اور وہاں پڑاؤ ڈالا۔ آپ علیہ السلام نے دریافت کیا کہ اس جگہ کا نام کیا ہے، تو آپ کو بتایا کہ اسے کربلا کہتے ہیں۔ اس جگہ کا نام آپ علیہ السلام نے سن رکھا تھا اور آپ کو پتا تھا یہ وہی جگہ ہے جہاں پر اہل بیت کو حق کی راہ میں خون کی ندیاں بہانی پڑیں گی۔ اسی دوران آپ علیہ السلام کو اپنے نانا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت بھی ہوئی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو شہادت کی خبر دی اور آپ کے سینے مبارک پر اپنا مقدس ہاتھ رکھ کر فرمایا، اے اللہ تعالیٰ حسین کو صبر اور اجر عطا فرمانا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں 2 محرم الحرام کو خیمے لگائے۔ ابن زیاد کو جب آپ کے آنے کی خبر ملی تو اس نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو خط لکھ کر بھیجا کہ یزید کی بیعت کر لیجئے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے خط پڑھا اور پھینک دیا اور منع فرمایا۔ ابن زیاد تک جب یہ پیغام پہنچا تو وہ غصے سے پاگل ہو گیا اور فوجیں تیار کرنے کا حکم دیا۔ عمر بن سعد کو فوج کا سپہ سالار مقرر کیا اور کہا کہ فوراً فوجیں لے کر وادی کربلا میں پہنچو۔ عمر بن سعد تھوڑا سا ہچکچایا تو ابن زیاد نے کہا، یا تو حکومت چھوڑ دو یا فوجیں لے کر کربلا میں جاؤ۔ نتیجتاً عمر بن سعد 22,000 فوجیوں پر مشتمل لشکر لے کر میدان کربلا میں پہنچا اور دریائے فرات کے کنارے قابض ہو گیا اور نتیجے میں حضرت امام حسین علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں کا پانی بند کر دیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے خیمے قریب کر لیے اور رات کے وقت اپنے ساتھیوں کو جمع کیا اور فرمایا کہ تم سب میری طرف سے آزاد ہو، میری طرف سے اجازت ہے، مجھے چھوڑ کر چلے جاؤ، مجھے کسی سے کوئی گلہ نہیں، ان قریب ہم سب کو مار دیا جائے گا، اگر تم سب چلے جاؤ گے تو فوجیں مجھے پا لیں گی، تم سب کا پیچھا نہیں کریں گی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے بھائی، بھتیجے، بیٹے اور ساتھی یہ سن کر فرمانے لگے، آپ کیسی باتیں کرتے ہیں، ہم آپ کو اکیلا کیسے چھوڑ دیں؟ اللہ کبھی ہمیں وہ منحوس دن نہ دکھائے کہ آپ نہ ہوں اور ہم زندہ رہیں، ہم آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ یہاں تک کہ ابن سعد نے حضرت امام حسین علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں پر اپنے لشکر سمیت حملہ کر دیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے دوست، احباب، بیٹے، بھائی ایک ایک کر کے شہید ہوتے چلے گئے، 50 کے قریب لوگ شہید ہو گئے، تو حضرت امام حسین علیہ السلام کو بھی نہایت بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ یزید وہ بدبخت شخص ہے جس کی پیشانی پر حضرت امام حسین علیہ السلام اور دیگر اہل بیت کی شہادت کا داغ ہمیشہ قائم رہے گا۔ یزید کو رہتی دنیا تک برے القاب سے یاد کیا جاتا رہے گا اور حضرت امام حسین علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں کو دین کی بقا کے لیے ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کریں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ ہماری ساری ویڈیوز آپ دیکھ سکیں۔